سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، الصمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتائے یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے، یکتائے یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و نباتات و سماوات و جمادات، یہ ارض و سماوات و جمادات و نباتات، ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے، ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے۔ اب سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری کائنات میں، بلکہ پوری کی پوری مخلوقات میں اگر کوئی افضل و اعلیٰ ہے تو ہم سب کا آقا مدینے والا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کا دن ہوگا، قرآن پڑھنے والا آئے گا، اسے حکم دیا جائے گا کہ جس طرح تو دنیا میں ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر میرے قرآن کو پڑھا کرتا تھا، یہاں پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور جہاں پر تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہیں تیرا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے، ذرا کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ آئیے مدینہ پاک میں چلتے پھرتے اس قرآن کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں صاحب قرآن کہتے ہیں، محبوب یزداں کہتے ہیں، نبی رؤوف الرحیم کہتے ہیں، ذرا پھر کہہ دینا سبحان اللہ، تھوڑا سا اونچا کہہ دیں سبحان اللہ۔ جنہیں صاحب قرآن کہتے ہیں، محبوب یزداں کہتے ہیں، نبی رؤوف الرحیم کہتے ہیں، صاحب خلق عظیم کہتے ہیں، یکتائے زمانہ کہتے ہیں، حسنین کا نانا کہتے ہیں، ابو بکر کا آقا کہتے ہیں، زہرا کا باپا کہتے ہیں، آقا نامدار کہتے ہیں، مدینے کا تاجدار کہتے ہیں، نبیوں کا سردار کہتے ہیں، بے کسوں کا کس کہتے ہیں، بے بسوں کا بس کہتے ہیں، بحر غم میں کنارہ کہتے ہیں، چشم عالم کا تارہ کہتے ہیں، آمینہ کا دلارہ کہتے ہیں، اپنے رب کا پیارا کہتے ہیں، ہر بیچارے کا چارہ کہتے ہیں، اور ہم سب کا سہارا کہتے ہیں۔ ہر بیچارے کا چارہ کہتے ہیں اور ہم سب کا سہارا کہتے ہیں۔